شب براءت بڑی اہم نازک رات ہے، اور اس رات میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ آئندہ شب براءت تک کون کون مرے گا یہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اب ہم تو ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب یہ ہمارے اس سال میں ہمارا مطلب نام جو ہے وہ اموات کی لسٹ میں آ چکا۔ ہمارا کفن جو ہے یہ فلاں دکان سے لیا جائے گا، وہ کفن ہمارا تیار ہے۔ ہماری قبر فلاں قبرستان میں، فلاں کونے میں، فلاں لائن میں ہماری قبر بنے گی۔ یہ سب فائنل اور یہ طے ہے نا۔ ہم تو غفلت کی نیند سوئے میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بھی طے ہے کہ کون کہاں اور کب مرے گا، جگہ بھی فکس ہے۔ جیسے آپ بہت بڑا پلازا بنا رہے ہیں اور آج اوپننگ سیریمنی ہے، اور اس پلازے ہی کے کسی کمرے کے لیے آپ کا یہ فکس ہے کہ یہاں یہ مرے گا، تو وہاں جیسے ہی آپ پہنچیں گے اب نکلیں گے نہیں، وہاں سے نکالے جائیں گے۔ شب برات میں اور کروڑوں مسلمان قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں کہ یہاں آ کر ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ نہ فیشن کے کپڑے ساتھ آئے، نہ فیشن، نہ یہ ٹپ ٹاپ، نہ یہ ڈیکوریشن، نہ یہ لمبی کاریں، کوئی چیز اندر نہیں آئی ہے۔ ایک عمل ہے ساتھ، نمازیں ہیں، سنتوں پر عمل کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، نور مصطفیٰ کا صدقہ اب مل جائے گا۔ ورنہ پھر گناہ کرتے رہے، نمازیں قضا کرتے رہے، رمضان شریف کے روزے قضا کرتے رہے معاذ اللہ، اور گالیاں بکتے رہے، بری صحبتوں میں بیٹھتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، دھوکہ بازی کرتے رہے، کاروبار میں ڈنڈیاں مارتے رہے، ماں باپ کو ستاتے رہے، بیوی بچوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، ترکہ بھی جو تھا وہ بھی تقسیم نہیں کیا، ورثہ بھی دبا لیا، یتیموں کا مال کھا کے بیٹھ گئے، جس کا قرضہ لے کر بلا دیا یا اڑی کر کے کہ کب دیا تھا یا وصول کر لے، یہ سارا جو ہے نا یہیں رہ جائے گی، دھونس دھمکیاں سے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی اپروچ کام آئے گی، نہ سورس کام آئے گی، قبر میں اتار دیے جائیں گے۔ تو یہ سب آج یاد کرنے کی رات ہے۔